اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم طالب علموں، میرے پیارے صاحبزادوں، میرا آج موضوعاتی مطالعہ نمبر 9 حقوق العباد، بندوں کے حقوق، اس کے بارے میں سمجھنا اور سمجھانا چاہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے اس میں سے بھی لانگ کویسچن بھی آتا ہے۔ کلاس 10th میں اس میں سے لانگ کویسچن بھی آتا ہے، شارٹ کویسچن بھی آتے ہیں، اور اس میں متعلقہ جتنی آیات ہیں وہ بھی شارٹ کویسچن میں آ سکتی ہیں۔ مثلاً کہ والدین کے حقوق کے بارے میں جو آیت ہے اس کا ترجمہ لکھیں، تو وہ بھی پوچھا جا سکتا۔ اس کے MCQs بھی آتے ہیں۔ اس لیے چاہیے ہم پورے چیپٹر کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ بے شمار نیکیاں بھی ملے گی، اور ہدایت کی نیت سے اس کو سنیں۔ اللہ ہمیں ہدایت بھی دے گا انشاءاللہ، اور پھر اس کو آگے بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ حقوق العباد، حق کی جمع حقوق ہے۔ حقوق سے مراد کچھ ذمہ داریاں ہیں جو معاشرے کے زیر دست، یعنی جو ماتحت لوگ، ان کے لیے لازمی ہو جاتی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ اور حدیث میں حقوق العباد کو تفصیل سے بتایا۔ حقوق العباد، جس کو بندوں کے حقوق کہا جاتا ہے، اس میں انسانوں کے بنیادی حقوق، عورتوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، آقا اور غلاموں کے حقوق یعنی مالک و ملازم کے حقوق، والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اولاد کے حقوق، ملازموں کے حقوق، اساتذہ کرام کے حقوق، بیماروں کے حقوق، جنگی قیدیوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق جو ہے وہ بتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ارشاد گرامی جو ہے، انسان کے بنیادی حقوق جو ہے، سب سے پہلے اگر اس کو لیا جائے، ہر انسان کے بنیادی حقوق، ہر مرد کے، ہر عورت کے بنیادی حقوق، اس میں سب سے بڑا یہ ہے تحفظ حیات کا حق، کہ اس کی زندگی کی حفاظت کی جائے۔ وقت کے جو حزب اقتدار لوگ ہیں، اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے ذمے ہیں کہ وہ دوسرے کی جان کی حفاظت کی۔ کسی کی جان جو ہے اپنی مرضی سے نہیں لے،
یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں یا جج حضرات ہیں، یہ ان کے ذمے ہیں۔ آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا، اس نے ایسے گویا ساری انسانیت کو ختم کر دیا۔ اور فرمایا کہ دنیا میں تو جو اس کو سزا ملے گی وہ ملے گی، لیکن یہ اللہ رب العزت کے دربار میں جب پیش ہوگا، اللہ اس سے بڑے غصے سے ملے اور اس پہ فرشتوں کی لعنت ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر ایک کو حیات کا تحفظ دے، کسی کی جان جو ہے ہمیں لینے کا اختیار نہیں۔ تحفظ مال و اسباب کا حق، یعنی جو کسی کا مال ہے، اسباب ہے، وہ مال جو ہے وہ نقدی کی صورت میں، روپوں کی صورت میں، دکان میں کوئی سامان کی صورت میں، اس کی پوری حفاظت کی جائے، اسے چوری ڈکیتی جو ہے اس سے اس کو بچایا جائے۔ عزت و ناموس کا حق، ہر ایک کی عزت، ایسے لوگوں کی عزتیں نہ بندہ اچھالے، ذرا سی بات ملی اور اس کو اچھالنا شروع کر دیا، آخر بعد میں معافی مانگ، نہیں، منع فرمایا کہ ایک دوسرے کی عزتیں نہ اچھالا کر، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کو پیار سے سمجھایا۔ فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی یا انسان جو اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب میدان معاشر میں یہ رسوا ہو رہا ہوگا، تو اس سے پہلے ہی میں اس کی جتنے بھی عیب ہیں، کمیاں ہیں، اس کو پردے میں رکھوں گا، کسی کے سامنے نہیں آنے دوں۔ اور اگر کوئی کسی انسان پر الزام لگا دیتا ہے اور پھر اس کو ثابت بھی نہیں کر سکتا اور اس سے معافی بھی نہیں مانگتا، تو فرمایا کہ اگر یہ معافی نہیں مانگے گا، اس کو راضی نہیں کرے گا، تو جب تک اس پر وہ الزام نہیں لگ جائے گا، وہ جس نے الزام لگایا، جب تک اس پہ وہ الزام نہیں لگ جائے گا، وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی زبانوں کی بڑی حفاظت کیا، ایک ذرا سے میسج پہ ہی ہم چل پھر پڑتے ہیں، بڑے جو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ انسانوں کے بارے میں برائیاں، کسی کی سیرت و کردار کے بارے میں ہمیں کہیں سے بھی کوئی بات ملے، ہم اپنی زبان کو سی لیں، اس کے بارے میں کوئی کمنٹس نہ دیں۔ خلوت نشینی کا حق، ہر ایک کو خلوت نشینی کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی مخلوقات، عزت کا اس کو حق دیا ہے، اس کو تنہائی کا حق دیا ہے، میاں بیویاں ان کو تنہائی کا حق ہے، ایسا ان کے لیے کم از کم ایسی جگہ ہونی چاہیے جس میں وہ تنہائی میں رہ سکے، ایک دوسرے کی بات سن سکیں، ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ اس کے بعد والدین کے حقوق،
جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہیں پر آپ نے اللہ نے فرمایا کہ والدین جو ہے ان کے حقوق ادا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اف ولا تنہر، انہیں اف تک نہ کہو، ان سے عاجزی سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان جو تھا وہ اپنے باپ سے ناراض رہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو، اس کے والد کو بلایا، تو اس نے اپنے بیٹے کی زندگی کے بارے میں سارا بچپن میں، لڑکپن میں کس طرح سے پالا، کیسی پرورش کی، وہ سارا ایک نظم کی صورت اس نے تیار کیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے یہ باپ اور بیٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نظم مجھے بھی سنا۔ کہنے لگے اللہ کے حبیب آپ کو بھی پتہ چلا؟ ہاں میرے اللہ نے مجھے بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا کہ جب یہ اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے لگا اسی اشعار کہ جب یہ کمزور تھا میں طاقتور تھا، میں اس کو سہارا دیتا، اس کو چلنا نہیں آتا تھا، میں نے اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، آج اس میں طاقت و وسعت آ گئی، آج یہ میری شکایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو کان سے پکڑا اور کہا، بزرگ کے قریب لے جا کر کہ تو بھی اس کا ہے اور تیرا مال بھی اس کا ہے، اور ماں باپ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ماں باپ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اگر دیکھیں کہ باپ کے ساتھ حالانکہ بت بنا لیکن کوئی بدتمیزی نہیں، کیا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہوں۔ ہم ماں باپ کی جو ہے خدمت کرنے والے، آج بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جن کے دل رو رہے ہو، آنکھیں رو رہے ہو۔ تو یہ نوجوانوں سے میں خاص طور سے کہوں کہ اپنے والدین کی یہ جو جنت آپ کو ملی ہوئی ہے اس کو اپنے لیے جہنم نہ بنائیں۔ اکثر والدین جو ہے جب کوئی بات کرتے ہیں تو نوجوان کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہمیں، جس نے تیری پرورش کی، جس نے تجھے جس نے تیرے لیے اپنا خون پسینہ بہایا، جس ماں نے تجھے خون جگر پلایا، آج تو اس کو مشہور۔ فرمایا جب بچے ایسی باتیں کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ دوست کو اہمیت دے گا، باپ کو ٹھکرا دے گا۔ لڑکیاں ماں کو باندھی سمجھیں گی، نہ بھائی، کبھی بھی اگر ماں باپ کی نافرمانی کبھی تم سے ہو جائے تو استغفار کرو، انہیں راضی کرو کہ ایسا میرے خیال کیوں آ۔ اولاد کے حقوق، اسلام نے اولاد کے بھی حقوق مکمل مذہب ہر ایک کے حقوق بیان کیے تاکہ معاشرے میں کسی قسم کا فساد نہ ہو، فساد برپا نہ ہو۔
فرمایا اپنی اولاد کو معاش کے خوف سے قتل نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی باپ اپنے بچے کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا، تحفہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کو اچھی تعلیم دے۔ آج والدین کو چاہیے چند ٹکوں کے پیچھے، چند روپوں کے پیچھے بچوں کو کام پر لگا دیتے ہیں، یہ منع ہے۔ ان کو کم از کم اتنی تو تعلیم دلا دو جس سے کم از کم وہ اپنے رب کو تو پہچان لیں، اپنے شفیق نبی کو تو پہچان لیں، اپنے حقوق کا تو ان کو پتہ چل جائے۔ جاہل آدمی تو اپنی جان کو بھی نہیں پہچانتا، اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا۔ کسی والد نے اپنی اولاد کو نیک ادب سے افضل کوئی اور تحفہ نہیں دی، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اولاد کا باپ پر حق ہے کہ وہ اس کی صحیح تربیت کرے، اس کا اچھا نام رکھے، جب وہ شادی کے قابل ہو جائے تو جو ہے اس پہ انتظام کیا جائے شادی۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کے حقوق، آپ نے بیماروں کی عیادت کی تاکید فرمائی۔ بیماری کا مانگنا زحمت ہے، نحوست ہے، لیکن آ جائے تو رحمت ہے۔ جو قریبی ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتائی، فرمایا جو کسی بیمار کے عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر صبح جائے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کریں، اور اگر شام کو جائے تو صبح تک۔ یعنی یہ جو عیادت کے لیے جا رہا ہے اس کو اتنا درجہ ہے، تو جو بیمار ہوگا اس کو کیا مل رہا ہو؟ ہر کروٹ پہ اللہ ملتے ہیں۔ عورتوں کے حقوق، سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ فرمایا جس کے 2 بیٹیاں ہوں اس نے ان کی صحیح تربیت کی، پرورش کی، پھر اس کا نکاح کر دیا تو فرمایا جنت ان کے لیے لازم ہو۔ صحابی نے کہا اللہ کے حبیب جس کی 1 بیٹی، فرمایا اس کے لیے بھی یہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر عورت ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ اللہ یہ سارے رشتے بتا، اگر یہ خالہ ہے تو اس کا حقوق بتا دی۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہی، تو کوئی ذریعہ بتائے کہ میری بخشش ہو۔ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ کی سہیلی ہے؟ اس نے کہا نہیں، کہ خالہ ہے؟ کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اس کی خدمت کرو، تمہیں والدہ کی خدمت کا ثواب۔ ہمسایوں کے حقوق، آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو فساد ہے وہ ہمسائے کے حقوق کا نہیں، جس سے دل ملتا ہے اس کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں۔ نہیں، فرمایا ہمسایہ اگر غیر مسلم ہے اس کے بھی حقوق ہیں۔
فرمایا کہ ہمسائے کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ نہ پھینکو۔ اگر تم اپنے بچوں کے لیے پھل لائے ہو تو اگر زیادہ تو اس کو بھی بیچ دو، ورنہ اس کے جو چھلکے ہیں اس کو باہر نہ پھینکو تاکہ اس کے بچے پتہ نہیں نہ خرید سکے۔ اور اگر تم نے سالن پکایا ہے، اگر زیادہ نہیں تو اس میں شوربہ تھوڑا سا زیادہ ہے، کبھی اپنے سامنے والے ہمسائے، کبھی دائیں بائیں دے۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کھانے پینے پہ جو ہے ہمسائیگی ہے، نہیں، فرمایا اس کی کڑوی کسیلی برداشت کرو۔ اپنا ٹی وی ریڈیو جو ہے اس کو اتنی اونچی آواز میں نہ لگاؤ کہ وہ جو ہے پریشان ہو۔ شادیوں میں اکثر یہ ہوتا، محفلوں میں یہ ہوتا کہ ہم نے اتنی اونچی آواز بلند کی ہو، آس پاس ہمسائے پریشان۔ تو اللہ کے بندو، ہمسایوں کو پریشان نہ کرو۔ فرمایا کہ اپنی دیوار کو اتنا اونچا نہ کرو کہ ہمسایوں کی ہوا ہی رک جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام ہمسائے کے اتنے حقوق لے کر آئے کہ مجھے اس بات کا خوف ہو کہ کہیں ہماری جائیداد میں بھی اس کا حصہ نہ ڈال دیا۔ اسی لیے کسی کا مقولہ بھی ہے، ہمسایہ ماں جائے، کہ ہمسایہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہے۔ اگر کسی سے کچھ پوچھنا ہو، رشتہ دار تو دور کی بات ہے، وہ تو بعد میں، پہلے ہمسائے سے پتہ چلے گا اور وہ آپ کو صحیح سب کچھ بتا دے۔ ملازموں اور خدمت گاروں کے حقوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے ان تمام انسانوں کو برابری کے حقوق دیے۔ ملازموں خدمت گاروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، ملازموں کے حق کے بارے میں خاص طور پر تاکید۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے: غلاموں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال، الصلاۃ الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدمت گاروں کو، اور خدمت گاروں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح سے پوری کریں، کسی قسم کا اپنے مالک کو نقصان نہ پہنچے۔ اس سے تنخواہ لیتا ہے، اس کی جو وقت اس سے طے ہے اس کو صحیح طرح سے استعمال کرے۔ جنگی قیدیوں کے حقوق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا معاملہ، سخت دل سے سخت دل، بدترین سے بدترین کافر جو اگر اس کو سزا دی جاتی تو مسجد نبوی کے مینار کے ساتھ 3 دن تک باندھ دیا جاتا، اور جب اس کے کھانے پینے کا وقت آتا تو اس کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ اور یہ ہے کہ ایسا عمل تھا کہ گئے سے گیا جو ہے، سنگ دل سے سنگ دل، اللہ رسول کا مخالف جو ہے وہ تیسرے دن سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیتا تھا، مسلمان۔ اللہ کرے یہ زندگی ہمارے یہاں بھی آ۔ مزدوروں کے حقوق، فرمایا جتنی طے کی اجرت اتنا ان سے کام ہے، انہیں بھی چاہیے کہ وقت نہ گزار، پورا کام، اور ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری ادا۔ بعض بزرگان دین کے بارے میں تو اتنا ملتا ہے کہ ایک بندے سے اجرت طے ہوئی، اس نے کام کیا دن بھر، شام کو وہ کہنے لگا زیادہ کا، اس نے کہا بھائی یہی طے کیا میرے پائیے، تو وہ چلا گیا غصے میں۔ انہوں نے اس سے کچھ بکریاں خریدی، اب ان بکریوں میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ کچھ سالوں بعد وہ جب آیا کہنے لگا مجھے وہ میری مزدوری دے۔ انہوں نے کہا یہ سارا ریوڑ جو ہے بکریوں کا یہ سارا تیرا، یہ لے۔ اس نے کہا میرا مذاق ہے، اس نے کہا نہیں، تو ایسا بھی شاد۔
رشتہ داروں کے حقوق، اور رشتہ داروں کے تو حقوق ایسے ہیں، فرمایا یہ تو ایسے حقوق ہیں کہ ان پہ خرچ کرتے رہو جتنی تمہاری حیثیت کے مطابق، اور کبھی پریشان نہ ہو۔ یہ تعلق توڑے تم نے نہیں توڑنا۔ رشتہ داروں میں ماں باپ کی طرف کے رشتہ دار ہیں، والدہ کی طرف سے رشتہ دار، اور کوئی رشتہ دار، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ یہ پکی حدیثیں ہیں۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے میں خطرناک بیماری سے بچ جاؤں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے میری عمر لمبی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا نسخہ بتا دیا کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اللہ اس کو خطرناک بیماریوں سے بچائے، کینسر جیسی مہلک بیماریوں سے بچائے، اور اس میں یہ ہے کہ ان کی عمر بھی لمبی کرے۔ اور یہ ایک ایسی تجارت ہے، فرمایا سب سے پہلے اجر جو ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اس کے بارے میں کیا۔ آج تو ہم نے سنا ہے صرف نماز روزے حج کے بارے میں کہ یہی بس کر لو، نہیں، یہ حقوق ہیں جس سے دین پھیلے گا، آپس میں محبتیں آئیں، اور وہ انسان خیر الناس میں شامل ہو جائے گا جو اپنے رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں پریشان کریں تو تم صبر کرو، تم سے اگر وہ چھینے تمہارا مال تم ان کو عطا کرو۔ اساتذہ کے میں اکثر کلاس میں بھی یہ بتایا کروں کہ ہر بچے کے تین والد ہیں، ایک وہ ہے جس کے گھر یہ پیدا ہوا، ایک وہ ہے جس نے اس کو اچھی تعلیم دی، اور ایک وہ ہے جس کی بیٹی سے اس کا نکاح ہوا۔ تو فرمایا کہ یہ جو جس نے تعلیم دی ہے، یہ جو زمین سے آسمان پر اس کو لے گئے، اس کا سب سے زیادہ درجہ۔ آج تو ہم اساتذہ کا احترام یہ وہ بہت مخصوص سا رہ گیا۔ ہر آدمی بچہ یہ سوچتا ہے فیس دیتا ہوں میں، پے کرتا ہوں، اور والدین بھی ماشاءاللہ بعض اوقات ایسے ہیں، انہوں نے تو بتانے ہیں والدین کے حقوق اساتذہ کے، لیکن وہ خود بچے کو مقابلے پہ لائے۔ تو جس قوم میں اساتذہ کا ادب و احترام نہیں ہے وہ قومیں ترقی نہیں کیا کرتی۔ کسی ملک کی ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہاں تلقین شاہ، جس کو اشفاق احمد کہتے تھے، مشہور رائٹر گزرا، وہ وہاں کسی کام سے گیا، اس کا چلان ہو، اب وہ جو بھی جرمانہ وغیرہ وہ بھیج دیا جاتا ہے اس کو موبائل کے ذریعے سے۔ اب وہ ایک دو دن پہنچنے میں دیر ہو گئی، پھر وہ عدالت میں انہوں نے کیس بھیج۔ اب جب یہ عدالت میں پیش ہوئی، جج نے پوچھا آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس نے کہا جی میں استاد ہوں اور تعلیمی سرگرمیوں کی وجہ سے میں محفوظ ہوں۔ تو جج خود بھی کھڑا ہو گیا اور سارے لوگ کھڑے ہو کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں پیش۔ یہ کس نے دیا؟ محمد رسول۔ ہارون رشید وقت کا بادشاہ ہے، لیکن اس کے بچے اپنے استاد کی جوتیوں کو اٹھانا فخر سمجھتے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں آتا ہے، ایوب خان کے بارے میں، کہ کسی موقع پر وہ جو ہے ان کو جب گولڈ میڈل ملنے لگا اس طرح سے، تو جب ان کو ملنے ہو تو انہوں نے کہا اپنے استاد کو پہنایا کہ یہ میرا استاد ہے، آج میں اس رتبے پہ جو پہنچا ان کی وجہ سے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور،
کہ جب انہوں نے کچھ بہت ہی اچھا کچھ لکھا تو ان کو حکومت وقت کی طرف سے انعام دیا جائے، بہت بڑی تقریب، اس میں ان کے وہ استاد بھی موجود تھے، تو وہ جب میڈل اس کو پہنانے لگے، انہوں نے کہا میڈل سب سے زیادہ یہ شخص مستحق کہ تم نے تو یہ کتاب لکھی، اس نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام علامہ اقبال۔ غیر مسلموں کے حقوق، قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کی ذات کے، کہ اس نے غیر مسلموں کے بھی حقوق مقرر کیے۔ اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں، خلافت راشدہ میں اور جب دیندار حکومتیں تھیں اس وقت یہ سارے حقوق دیے جاتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں غالب ایک دفعہ ایک گورنر نے، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اپنی فریاد رسی لے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ دھوپ میں بیٹھے، پتہ چلا کہ وہ غیر مسلم۔ حضرت عمر ناراض ہوئے کہ ان کو بھی جو ہے یہ سائے میں بٹھاؤ، ان کو کیوں دھوپ میں بٹھاؤ؟ مسجد نبوی میں نجران سے وفد آیا، حضرت عمر نے ان کا اکرام کیا، یہاں تک کہ ان کو اگر کہا کہ اگر تم نے عبادت کرنی وہ بھی اجازت ہے، تم یہاں کر سکتے۔ تو بھائی ہم دین سے بہت دور چلے گئے، اللہ کرے اس دین پر آ جائیں، اس کو سمجھیں۔ جب تک ہم اس کو سیکھیں گے نہیں سمجھیں گے اور عمل کی نیت نہیں کریں گے اس وقت نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے قرآن پاک میں اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا خدا تم پر رحم کرے گا۔ حدیث نبی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی خاندان کو ایک موقع پہ صدقہ دیا۔ ہم تو مسلمانوں تک صحیح نہیں پہنچاتے، اپنے جاننے والوں کو، اپنی مسلک سے، اپنی جماعت سے متعلق لوگوں کو دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کا یہ طریقہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا، پھر اس کے بعد اگر نہیں تو اپنے محلے میں دیکھا جائے، جس محلے میں رہ رہے اس محلے میں تو دوسرے میں۔ فرمایا جب اس طرح سے پوری کوشش کے ساتھ دو گے پھر یہ جو صدقہ خیرات دیا اس کی برکات بھی آئیں۔ خلافت راشدہ میں اور دوسرے دور میں زکوٰۃ دینے والے نکلتے تھے لیکن لینے والا کوئی ملتا نہیں، ایسا نظام تھا ایکوریٹ۔ اور انسانی حقوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کتنا پیارا نکات بیان فرمایا، وہ سارے جو اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں، اللہ کا ارشاد ہے تم سب ایک مرد اور عورت سے پیدا کی ہو، تمہاری جماعتوں اور قبیلوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے، پہچان ہو سکے۔ کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت صرف وہی ہے اس پہ جو زیادہ متقی و پرہیزگار۔ اللہ کے نزدیک جو معیار اللہ نے بتایا کہ جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہے اللہ کیا اس کا زیادہ درجہ ہے۔ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، سارے انسان قوم اس کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ فضیلت اور برتری کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جتنے غیر شرعی قانون ہیں وہ سب میں اپنے پاؤں کے نیچے رون۔ سب سے پہلے آپ نے سودی کاروبار کو ختم کیا جو کوئی آپ کے عزیز کرتے، اور اس کو جو ہے آپ نے فرمایا سب سے پہلے عمل
کے طور پہ میں اپنے عزیز کا سودی کاروبار کروں، اور جتنے یعنی جو ہے میرے خاندان یا دوسرے لوگوں کو قتل کیا ہے، میں سب کا خون معاف کر دوں۔ اسی طرح فرمایا کہ امانت کو پوری طرح ادا کرو، یہ دین کا حصہ ہے۔ قرض جو ہے وہ قابل واپسی ہے، اس کو واپس کیا جائے۔ شہید کا رتبہ بہت بڑا ہے، لیکن اگر اس کے ذمے قرض ہوگا تو وہ جو ہے پکڑا جائے گا۔ پہلے سے ان معاملات کو طے۔ دیکھو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ یہ نہیں کہ باپ بیٹے کی جگہ باپ جو ہے اس کو سزا دی جائے۔ میری بات غور سے سنو، مسلمان کا بھائی ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ سوائے کہ اس کے جب تک وہ راضی نہ ہو کوئی چیز اس سے لے، اور جو کسی اپنے مسلمان بھائی سے بولنا چھوڑ دے 3 دن تک اگر نہ وہ بولے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جہنم میں جائے۔ اللہ سب کی حفاظت۔ اسی طرح عورتوں کے فرائض بتائے، آبرو کی حفاظت، اپنی آبرو کی حفاظت کریں، اور کسی غیر مرد سے کے ذریعے اپنے خاوند کے بستر کو گندا نہ کریں، اپنے خاوند کی راز کی باتیں دوسروں کو نہ بتائیں، گھر کی محافظ، اس کی چیزوں کی حفاظت، اصلاح کا حق کہ کبھی کبھی اس کو کہتے رہو پیار محبت سے۔ اس میں کیا ہے؟ نہ مانے اس سے بستر علیحدہ کر۔ مال کی حفاظت، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے شوہر کا مال جو ہے بغیر اجازت کے کسی کو دے۔ عورتوں کے حقوق بتائے، نان نفقہ کی ذمہ داری مرد کے ذمہ، عورت نہ کرے تو کوئی ضروری نہیں، وہ تو حالات کے پیش نظر جو کرتی ہیں وہ بڑی مہان عورتیں، لیکن اگر نہ کرے تو ان کو، یہ تو مردوں کے ذمہ۔ فراخ دلی، مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے ساتھ محبت کا، فراخ دلی کا معاملہ۔ امانت الہی، ان کی کوئی املاک نہیں، تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا، اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے وجود سے حظ اٹھاتے ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ہمارے لیے تمام خواتین سے زیادہ عزت و احترام کے کام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پیار کریں، میں اور آپ کو۔ تو جب ان کا نکاح ہوا تو حضرت علی کو بھی سمجھایا، حضرت فاطمہ کو بھی سمجھایا کہ بیٹے یہ اب تیرا گھر گئی، اور حضرت علی سے بھی کہا کہ محبت سے پیار سے، سختی سے چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، محبت سے جو ہے مسئلے حل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس معاشرے میں، کیونکہ دینی معاشرے میں نہیں ایسا ہوتا، اس لیے میں نے کہا اس معاشرے میں، کیونکہ یہ اسلام پہ مبنی معاشرہ نہیں، عورت کو بڑا کمزور سے، ذرا اس سے گناہ غلطی ہو جائے سارے جو منہ بھر بھر کے اس کے بارے میں، ایسا نہیں۔ اور انسانی مساوات، برابری کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مساوات کے لغوی معنی ہیں، عربی زبان کے لفظ، اس کے لفظی معنی برابری کے ہیں، یعنی عدل و انصاف و توازن سے کام لیں۔
اسلامی اصطلاح میں مساوات سے مراد یہ سوچ رکھنا کہ باحیثیت انسان سب برابر ہے، سب آدم کی اولاد ہیں۔ اگر ایک کے اندر خوبیاں زیادہ ہے تو ان کو اس کے مطابق جو ہے ظاہر ہے اس کی محنت اور اس میں آپ زیادہ وہ کر سکتے، لیکن ادب و احترام وہ تو سب کا برابر ہونا چاہیے۔ قبائلی تعصبات کا خاتمہ، آپس میں ایک دوسرے سے جو تعصب ہے قرآن حکیم میں جگہ جگہ فرمایا، اے لوگوں بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان قبیلے بنائے تاکہ تم اس کی پہچان کر سکو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث سے اس کا سبق ملتا ہے۔ حضور کا فرمانے عالی شان ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، سو آدم مٹی سے پیدا کیے۔ نسلی امتیازات کا خاتمہ، بعض کا سمجھتا ہے میری نسل اعلیٰ ہے، میرا خاندان علیحدہ ہے، میری برادری ہے، اس کا آپ نے خاتمہ فرمایا۔ اے لوگوں تم سب کا پروردگار ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی اعلیٰ خاندان والے کو چھوٹے خاندان پہ کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی مثالیں پیش کی، یہی نہیں صرف کہا بلکہ مثالیں پیش کی۔ مجلسی مساوات، حضور نے اپنے بیٹھنے والوں کے لیے الگ چبوترا نہیں بنایا، آپ نے اپنے بیٹھنے کے لیے الگ چبوترا نہیں بنایا ہوا، سب کے ساتھ عام چٹائی پر بیٹھتے تھے، آپ نے الگ سے کوئی لباس نہیں پہنتے تھے، جو پہن رکھا ہوتا اسی میں وفد سے ملنے کے لیے چلے۔ قانونی مساوات، قانون کی حیثیت سے بھی سب کو برابری کے حقوق۔ ایک دفعہ ایک عورت فاطمہ نامی کسی قبیلے کی تھی، اونچے گھرانے کی، چوری کے کیس میں پکڑی گئی، اب اس کے لیے سزا کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا، آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ۔ کچھ لوگ جو اس خاندان کے اعلیٰ تھے وہ اسامہ بن زید کے پاس آئے کہ آپ حضور سے سفارش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ اس کی سفارش کے لیے آئے تو آپ کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئی، جب ان میں بڑا کوئی جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جب غریب اور مفلوق الحال کوئی کام کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس کے بھی میں ہاتھ کاٹنے کا۔ معاشرتی مساوات، نماز میں امیر غریب سب برابر، اور مسجد جو ہے مسلمانوں کی مساوات کی تربیت گاہ ہے، سبھی ایک جگہ بیٹھے اکٹھے سجدے کر، اکٹھے رکوع کر، سارے امتیازات کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے ایسی مساوات پیش کی۔ حضرت سلمان فارسی، آپ نے خاندانی اور قبائلی فخر کو مٹا دیا، ذات پات رنگ نسل کے تمام امتیازات ختم کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سلیمان فارسی، بلال حبشی اور صہیب رومی کی قدر و منزلت قریش کے معززین سے کم نہ تھی، اور اس کے علاوہ اسوہ حسنہ سے مساوات کی عملی مثالیں۔ مسجد قباء مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی، اس تعمیر میں میرے آقا بھی شامل تھے، خود جو ہے مٹی بھی اٹھا رہے تھے، گارا بھی اٹھا رہے تھے۔ کیا کسی نے مساوات کے بارے میں کہا ہے؟ کتنا خوب، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ تو یہ تھا آپ کا چیپٹر نمبر، موضوعاتی مطالعہ نمبر 9، یہ میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا۔ اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔